اسے لاک لگا دیں، بند کر دیں. ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے مائک. اللهم صل على محمد وعلى اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو دعا مکمل دھیان سے مانگا کرو. ایسا نہ ہو تمہارا دل کہیں اور ہو، تمہاری زبان میں کچھ اور ہو. کیونکہ خدا بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا. حسین نے پوچھا مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا دل ہماری زبان کے ساتھ کیسے پتہ چلے گا ہماری دعا میں خوش و خضوع ہے، کیسے پتہ چلے گا ہماری دعا قبول ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جب دل زبان کے ساتھ ہوگا پھر آنکھوں میں آنسو ہوگے، سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی. پھر امام نے فرمایا جب بھی دعا مانگو دعا کے اول آخر میں 3 بار درود پڑھا کرو. آئیے دعائیں کومیل شروع کرنے سے پہلے سب مل کر 3 دفعہ درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل محمد وآل محمد. اللہم صل محمد وآل محمد. پھر امام نے فرمایا جب بھی دعا مانگو دعا مانگنے سے پہلے 10 مرتبہ خدا کے مقدس نام کا ورد کرو. آئیے سارے مل کے خدا کے مقدس نام کا ورد کریں. یا اللہ یا اللہ
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس سارے مل کے یا رمضان کی شب جمعہ اور وہ بھی شب قدر اور وہ بھی زینب کے اجڑنے کی یقینا آج کی رات متقیوں پرہیزگار بندے تیرے حسین کے آزادوں زینب گلشن کو فرصت دینے والے آج کی رات کربلا میں ہوں گے مظلوم میں کربلا کی قبر پہ ہوں گے دعائیں تمہیں پڑھ رہے ہوں گے تیرا مقدس نام لے کر تجھے فریاد کر رہے ہوں گے یا میرے اللہ یقینا مومنین و مومنات آج کی رات نجف میں ہوں گے اپنے مولا علی کی قبر میں بیٹھ کر فریاد کر رہے ہوں گے مولا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے یا نور یا نور میرے اللہ ہم بہت دور بیٹھے ہیں
مطلبات نہیں ہے، نہ ہم نجف میں جا سکتے ہیں، نہ کربلا میں جا سکتے ہیں، نہ امام علی رضا علیہ السلام کی قبر پہ جا سکتے ہیں، نہ معصوم قوم کا دادا کا فرصت دینے کے لیے قبر پہ جا سکتے ہیں۔ میرے اللہ اپنے وطن پہ بیٹھ کر آدھی رات کا وقت ہے، اپنے مولا کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھ رہے ہیں، تیری بارگاہ میں تجھے پکار رہے ہیں، یا تیرے مقدس نام لے کر تجھے پکارے اور تیری بارگاہ میں ایک واسطہ بھی دیتے ہیں، میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر دا جگہ رمضان دی رات دھمدی پئی آدھرا کریلا میری سین زینب عالیہ بابے دے کول روندی ہے، رو کے آدھی بابا اللہ جانے میں خواب ڈٹھے، بابا دل ویلے دا خواب ڈٹھے، میرا دل چاہتا ہے میں ویڑ کرا، میرا دل چاہتا ہے میں روندی روا، ہے میری عزتاں والی بچنی دسا کیڑا خواب ڈٹھائی، علی دی دی دا وین بلاندا ہے، رو کے آدھی پئی ہے میں خواب وچالے، ہائے ڈٹھا ہے بابا دارائے سراغ او ڈٹھا حلدار بکیا کل میرا چادر تطہیر پہ ہائے ڈٹھے نا کئی جاتے سراغ شان روئنی دیا گالے ڈٹھے بازاران آئے کالے کپڑے گال بلانے اسنینی باتوڑے درا دیا جگہ دل کا سنا ہے، علی نیا کینا ہے کوئی ساوٹ بدلا ہے، علی رونے دیا دیا بابا میں کا سنا ہے تعبیر مغدیا، بابا تو سروں دیوں میں کو تعبیر دسوا، علی نیدہ سر جمعے درو گیا دنیا تعبیر پہ دسنا کوئی آنکھا ویلا، ہائے آوی زینب تو صبر دینا نبھاوے اور میری بھارت حسان حسین دی بدلا، علی فرمائے بین کوئی اوکھا تو صبر دینا نبھاوے بھارت حسان حسین دی وجرائی منت پیو دے کیویں بابا علی فرمائے ایک دادگار چلے تھالی وچ دوجا وچ میدان گہاوے او بیا دین اسلام بچاوے جیتے خود شام دی قید نبھاوے،
یا دسن بدر یا رمضان مہینہ آردی سندگار جوسی جدائی ناسی من بابائی ددسی رمضان مہینہ ایریت یدسی میں آئے رمضان دیپا مہینے وچ دیا مرنال زینب رمضان دے پاک مہینے وچ اوتھے امن تبار زینب دائی کوفہ شہر دی سازش دے تیا قتل پھرا زینب دا اور یہ پتھر تھلدی اسے کوفے وچ سجاد گوا زینب دا اور کائنات نہیں بھولا کر سکتی جیڑا خیال گزار زینب آنکھوں میں آنسو آ گئے دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہاتھوں کو بلند کرو اللہم اغفر لی الذنوب التي تعتق العصام اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النکاح اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وكل خطيئة أخطأتها اے اللہ ہمارا سب گناہ بخش دے جو عذاب کا مستحق بناتے ہیں اے اللہ ہمارا سب گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں اے اللہ ہمارا سب گناہ بخش دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں اے عزادارو خدا کریم ہے وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے کتنی نعمتیں ہیں جو علی کے صدقے میں خدا ہماری طرف بھیجتا ہے لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہے اللہ ہمارے گناہ بخش دے جن کی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم ہوتے اے اللہ ہمارے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے اے عزادارو سننا چاہتے ہو وہ کون سے گناہگار ہیں جن کی خدا دعا قبول نہیں کرتا معصوم فرماتے ہیں 4 قسم کے گناہگار ہیں جن کی خدا دعا قبول نہیں کرتا پہلا بندہ جو والدین کا نافرمان ہے خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا اے حسین کے ماتمدار اے علی اکبر کے غلام اے اولا محمد کے غلام والدین کی نافرمانی نہ کرنا ایسا نہ ہو علی اکبر ناراض ہو جائے اولا محمد ناراض ہو جائے والدین بہت بڑی نعمت معصوم فرماتے ان کی قدر کرو والدین خدا کی بڑی نعمت ہے والدین اگر کافر بھی ہے ان کی عزت تم پہ واجب ہے
دین میں ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی عزت تم پہ واجب ہے۔ کیسے امام فرماتے جب کوئی بندہ پیار بھری گاہ والدین کے چہرے کی طرف ڈالتا ہے، ایک لمحہ والدین کو پیار سے دیکھنا، ماں باپ کو پیار سے دیکھنا، ایک لمحہ دیکھنا، خدا ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، والدین کو ناراض کر کے حج پہ نہ جانا، تیرا حج تو تیرے گھر میں ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے اے حسنین کے نانا، آپ نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ایک نگاہ کرنا، مولا اگر میں دن میں 100 بار دیکھوں کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ حسنین کے نانا نے فرمایا تو 100 بار کہتا ہے، خدا چاہے تو 100 سے زیادہ بھی ثواب دے سکتا ہے۔ جو والدین کے چہرے کی طرف غصے سے دیکھتا ہے، نفرت سے دیکھتا ہے، خدا فرماتا ہے تیری ساری باتیں ضائع ہو گئی، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ جو والدین کا نافرمان ہے وہ بندہ جنت کو جاؤ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اے اکبر کے غلام تو خوش نصیب ہے، تیرے ماں باپ حسین کے عزادار ہیں، تیرے ماں باپ علی کرنے والے ہیں۔ بتا اس ماں کی قدر کتنی کر سکتا ہے جس نے تجھے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو، جس نے اپنی جھولی میں تجھے ماتم کرنا سکھایا، جس نے اپنی جھولی میں بٹھا کر تجھے علی کرنا سکھایا ہو۔ وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ معصوم فرماتے ہیں دوسرا بندہ جو مال حرام کھاتا ہے خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ مال حرام کھانے والا بڑا بدبخت ہوتا ہے، نہ خدا کا کلام اثر کرتا ہے، نہ نبی کا نہ امام کا کلام اثر کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ایک لقمہ حلال کا کماتا ہے، ایک لقمہ حلال کا کمانا 2000 مستحب رکعتوں سے بہتر ہے۔ لقمہ حلال بڑی فضیلت رکھتا ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو کسی کا قرض ادا کرے 1 درہم واپس کرے، 1 درہم کے بدلے کریم اللہ اس مومن کو 70 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا بندہ جو مال حرام کھاتا ہے خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسرا بندہ جو قدر رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ چوتھا بندہ معصوم فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اے میرے حسین عزادار، اے علی کے عمدار، دوسرے شراب پیتے ہیں ان کی اپنی مرضی، تو شراب نہ پینا، شراب نہ بیچنا، شرابی سے دوستی نہ لگانا، تجھے نہیں معلوم تو حسین کا عزادار ہے۔ تیرے شراب پینے سے سیدہ زینب کو تکلیف ہوتی ہے، تیرے شراب پینے سے امام سجاد کو دربار یزید یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ شراب تھا جس نے زینب کلثوم کا بڑا نقصان کیا، یہ شراب تھا جس نے معصوم سکینہ کو بڑا ستایا۔ شراب نہ پینا، شراب نہ بیچنا۔ اے اللہ ہمارے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔
اے اللہ ہمارے سب گناہ بخش دے، جو مصیبتیں لاتے ہیں اے اللہ ہماری ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو ہم نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہیں، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن تؤذيني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من استدار فوقك وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعلم فيما إنك رغبتك. اللهم أعظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومته. اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے، تیری حکومت سے نکلنا ناممکن نہیں ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں گناہگار اگر خدا کے عذاب سے بچ کر تو بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا. جنگلوں میں جائے گا تب بھی خدا کی حکومت ہوگی، صحراؤں میں جائے گا تب بھی خدا کی حکومت ہوگی، ریگستانوں میں جائے گا تب بھی خدا کی حکومت. اے اللہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو معافی مانگنے والے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اللہم لا عاجز لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبير بالحسن مبدل الغير. اے اللہ ہمارے گناہ بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارے وہ کو چھپانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی ظلمت نفسی. سارے بلندوں سے ظلمت اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنی نادانی کے باعث بے غیرت بن گئے. اے اللہ کتا نصف لے گئے لیکن اپنے مالک کا گھر کو نہیں چھوڑتا، مالک اسے بھوکا رکھے پیاسا رکھے پھر بھی مالک کے در پہ بیٹھتا ہے. اے اللہ ہم کس قدر نعمت حرام ہو گئے،
تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تیرے دشمن شیطان کے در پہ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جتنے گناہ کیے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی قبر کو جہنم کیا اسے بھرتے گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان کوئی عزیز جھانک کر کہے ظلم تو نفسی، سننے والا کیا کہے گا اس نے کون سا ظلم کیا؟ اے میرے بھائی اس جملے کی عظمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب منوں کی مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا، قبر کا اندھیرا ہوگا، قبر کی گرمی ہوگی۔ اے نفیس مزاج گرمی برداشت نہیں کر سکتا، ہر گھر میں پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، ہوادار کمرے ہیں، دن میں کئی بار غسل کرتا ہے، ٹھنڈے موسم کا تلاش کرتا ہے۔ قبر میں کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی روشنی کا سامان نہیں ہوگا، دوست چلے جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب دوست چلے جائیں گے مالک کی آواز آئے گی، اے میرا بندہ یہی تیرے دوست ہے جن سے تو باتیں کرتا رہتا تھا، میری نماز کا وقت چلا جاتا تھا، آج تجھے چھوڑ کے چلے گئے، اولاد چلی گئی، رشتہ دار چلے گئے، آئے منوں کی مٹی کے نیچے قبر کا اندھیرا ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں فرشتے آ جائیں گے، تجھے کہیں گے اٹھ اپنے گناہوں کا حساب کر لے، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ امام فرماتے ہیں تو کہے گا نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ میرے پاس قلم ہے، ملائکہ تیرے کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑیں گے، تیرے سامنے رکھ دیں گے، کہیں گے یہ وہ کاغذ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اور یہ تیرا کفن کا ٹکڑا کاغذ کا کام دے گا، شہادت کی انگلی قلم کا کام دے گی، تیرا پسینہ سیاہی کا کام کرے گا۔ تو کہے گا مجھے نہیں معلوم میں نے پہلے کون سا گناہ کیا تھا، فرشتے یاد دلائیں گے، آئے بندے خدا 14 سال کا خدا تیرا منتظر رہا کہ تو اس کی عبادت کرے، آئے تو پہلے دن بالغ ہوا تھا، فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں گھنٹہ تھا، فلاں منٹ تھا، تو نے آنکھوں سے یہ گناہ کیا، جب گناہ یاد آئے گا اس وقت تیری آنکھوں سے خون بہے گا، ملائکہ تجھے یاد دلائیں گے فلاں ٹائم تھا تو نے زبان کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا، فلاں کا تھا تو نے ہاتھوں سے یہ گناہ کیا، تو نے پاؤں سے یہ گناہ کیا، تو نے کانوں سے یہ گناہ کیا۔ اللہ اکبر جب گناہ یاد آئیں گے تو کہے گا آج مجھے یہ گناہ لکھنے نہ پڑتے، ملائکہ تیرے کفن کا وہی ٹکڑا جس میں سارے گناہ درج ہو جائیں گے، تو جب پڑے گا آنکھوں کا گناہ، آنکھوں سے کیا گناہ کیا ہوگا، نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، اے جوانا تمہیں نہیں معلوم، معصوم فرماتے ہیں نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، عذاب کتنا زیادہ ہے یقیناً روگے کانپنے لگ جاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں اس بندے کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی
دو تیر نکلیں گے، ملائکہ دو تیر اس کی آنکھوں میں ماریں گے، ایک لوہے کا تیر ہوگا، دوسرا آپ کا تیر ہوگا۔ آنکھوں میں جب لوہے کا تیر لگے گا، آنکھ پھٹ جائے گی، خون بہے گا، تم کہے گا کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اے جوان رسول، تیری آنکھ ایک معمولی سا دن کا برداشت نہیں کر سکتی، معمولی سی چیونٹی اگر آنکھوں میں چلی جائے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آئے بتا پھر لوہے کا تیر، آپ کا تیر کیسے برداشت کرے گا؟ کانوں کا گناہ آئے جب کانوں سے گانے سنے گا، گانے کا سننا معصوم فرماتے الغنا شدوں من الزنا، گانا سننا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تیرا ساتواں مولا فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اے جوان، آنکھوں کا پردہ کتنا نازک ہے، ایک دن کا لگ جائے تم کانپنے لگتا ہے۔ بتا جب شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا کیسے برداشت کرے گا؟ معصوم فرماتے ہیں گانا معاشرے میں تو بڑے نقصان کرتا ہے۔ بندے اپنے عرض کیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا یہ گانا زنا سے بڑھ کر کیوں گناہ ہے؟ امام نے فرمایا گانا تو بڑے نقصان کرتا ہے، معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ کون سے گناہ، کون سے نقصان؟ امام فرماتے ہیں گانا مرد کی غیرت ختم کرتا ہے، عورت کا حیا ختم کرتا ہے۔ جس معاشرے میں غیرت حیا ختم ہو جائے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اے عزادار، خدا نے تجھے آنکھیں دی کہ تو حسین کے غم میں روئے، خدا نے تجھے کار دیے اہل بیت کے فضیل و مسائب کو سنے۔ اے زبان کے گناہ، جب تو جھوٹ بولتا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو نکلتی ہے جو آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے، فرشتے جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کر دیتے ہیں، دوسرے آسمان پہ پہنچتی ہے، وہاں کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، تیسرے آسمان پہ حتی سفر کرتی ہوئی ساتویں آسمان تک جب جاتی ہے، فرشتے جھوٹ بولنے والے پہ لعنت بھیج دیتے ہیں۔ اے عزادار مجھے بتا، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جھوٹ بولنے والے پہ، مجھے یہ تو بتا کیا فرشتوں نے تیری ہدایت کے لیے بچے تو ذبح نہیں کرائے تھے؟ فرشتوں نے تیری ہدایت کے لیے وطن کا نہیں چھوڑا تھا؟ فرشتوں نے تیری ہدایت کے لیے قیدیں تو نہیں کاٹی تھی؟ بتا جب تو جھوٹ بولتا ہے امام حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارا کیا حال ہوگا جب ملائکہ یہ سارے گناہ تیری گردن میں ڈالیں گے؟ کوئی کفن کا ٹکڑا تیری گردن میں جب آئے گا، معصوم فرماتے ہیں تجھے ایسے لگے گا کوئی پہاڑ گردن میں آ گیا، گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی، تو اس وقت روئے گا کاش 19 رمضان کی رات تھی، شب قدر تھی، دعائے کومیل کی محفل تھی، کاش میں یہ جملہ کہہ دیتا آج مجھے رونا نہ پڑتا۔ سلامت
أنت يا قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبير سترته وكم من فاتح من البلاء أكلته وكم من إسرار وكيد وكم من مكروه دفعته وكم من من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. بہت عظیم جملے دعائیں کمیل کے غور سے سنیے گا، بے ساختہ آنسو نکل آتے. اے اللہ، اے ہمارے مولے، تو نے ہماری کتنی برائیوں کو چھپا دیا، کتنی سخت بلاؤں کو ہم سے ڈال دیا، کتنی نازشوں سے ہم کو بچا لیا، کتنی آفتوں کو ہم سے روکا، کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دیں جن کے ہم اہل بھی نہ تھے. اے اللہ، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اے جوانوں، ذرا سوچو، خیال کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. خدا کس قدر ستار ہے، گناہ کو چھپا دیتا ہے. ہمارے وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے بند کمروں میں کیے، لوگوں سے چھپا کر کیے کہ ہم بدنام نہ ہو جائیں. معصوم فرماتے ہیں، اے بندہ گناہگار، تیرے ان گناہوں سے خدا اگر پردہ اٹھا دیتا تو رسوا ہو جاتا، گلی گلی میں بدنام ہو جاتا، شہر شہر میں رسوا ہو جاتا. اے اللہ، اگر ان گناہوں سے پردہ اٹھا دیتا، مجھے تیری قسم ہم گھر میں بہنوں کے پاس جانے کے قابل نہ رہتے، ہم بیٹیوں کے پاس جانے کے قابل نہ رہتے. میرے اللہ، ہم نے کتنے گناہ کیے. میرے اللہ، جب آنکھوں سے گناہ کر رہا تھا تو چاہتا مجھے اندھا کر دیتا، تو نے عذاب نہیں دیا. جب کانوں سے گانے سن رہا تھا تو چاہتا مجھے بہرا کر دیتا، لیکن تو نے ایسے بھی نہیں کیا. جب زبان سے مومن کو گالیاں دے رہا تھا تو زیادہ مجھے گونگا کر دیتا. اے عزادارو، گالی دینے والا کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا عذاب ہے. معصوم فرماتے ہیں، جو کسی کو ایک گالی دیتا ہے اس کی قبر میں ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے، ایک گالی کے بدلے میں ایک بچھو. اے اللہ، جب ہم غور کرتے ہیں ہم ایک دن میں کتنی گالیاں دیتے ہیں، ہماری قبر تو بچھوؤں سے بھر چکی ہوگی. اے اللہ، جب ہاتھوں سے گناہ کر رہا تھا تو چاہتا میرے ہاتھوں کو شل کر دیتا. جب پاؤں سے گناہ کے لیے جا رہا تھا تو چاہتا میری ٹانگیں توڑ دیتا، لیکن تو نے ایسے بھی نہیں کیا، نہ ایکسیڈنٹ کیا، نہ فالج دیا. اے اللہ، ہم نے گناہ کیے، تو نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتہ، یہ میرے علی کے حقدار ہیں، ان کے گناہوں کو رحمت کی چادر میں چھپا دو. ہو سکتا ہے بعد میں علی کا واسطہ دے کر میری بارگاہ میں توبہ کر لے. اے اللہ، اگر تو نے علی کے صدقے میں چھپا دیے ہیں اور کی رات علی کی غربت کا واسطہ ان کو معاف بھی کر دے. وہ غربت جو علی پہ آئی کسی پہ نہیں آئی.
رسول کے جانے کے بعد علی سب سے بڑے غریب ہیں، رسول کے جانے کے بعد علی گھر میں آئے، میری آقا زادی مخدومہ نے اپنے مولا کے چہرے کو اداس دیکھا، محافظہ امامت بی بی، محافظہ ولایت بی بی علی کو دیکھ کر رونے لگی، رو کر فرما دیا یا علی میں نے سنا ہے میرے بابا کے جانے کے بعد لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، جتنے جنگاور علی تھے، علی جتنا بہادر تھا، زمین پہ بیٹھ گئے رو کر کہنے لگے یا فاطمہ الزہرا، اے حسنین کی اماں، بات اس سے آگے بڑھ گئی اور میں سلام کرتا ہوں، میرے مجھے جواب نہیں دیتے، میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے، اے اللہ آج کی رات علی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہم علم بلائی افرد بی سوحانی وکسرد بی اعمالی وقعدت بی اولالی وحبسنی ان حفظ عملی وفتاتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنویتها ومطاری یا سیدی فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وخيالي ولا تخزاني بك فيما اطلعت عليه من سر ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في غلط من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يتوفا إلهي وربي من لي غيرك، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے، الہی وربی من لي غيرك، الہی وربی من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترف فيه من تضليل عدوي وغرني بما أهوى وحسده ولو ذلك الكذاب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وعلمني حكمك وبلاءك، وقد عتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفرعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك، اللهم فاقبل عذري، اے اللہ ہمارا عذر قبول فرما لے، ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں
میرے اللہ تیری دشمنی میں نہیں کی ہے، تیرے دشمن شیطان نے ہمیں پھسلا دیا، اے اللہ نادانی میں گناہ کرتے گئے، بلند آواز سے پکارو اللہم فاقبل عذری، اللہم فاقبل عذری، اللہم اے اللہ یہ قانون تو نے خود بنایا ہے، تو خود فرماتا ہے جتنا بڑا کوئی مجرم ہو، میرے اللہ تو خود فرماتا ہے مجرم اس کے پاس جائے جس کا اس نے جرم کیا ہے، اپنا عذر پیش کرے اور وہ اسے معاف کر دے، اگر معاف نہیں کرے گا وہ مجرم سے زیادہ گناہگار ہے۔ اے اللہ یہ قانون تیرا سنا ہے، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اے اللہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، ہمارا عذر قبول فرما لے، اللہم فاقبل عذری، اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شد وسواکی، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی۔ مولا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں گناہگار تو کس قدر کمزور ہے، گرم پتھر ہو گرم ریت ہو ننگا پاؤں اس پہ نہیں رکھ سکتا، تیرا پاؤں جلنے لگتا ہے، اے اللہ میں گرم ریت برداشت نہیں کر سکتا، گرم پتھر برداشت نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہوں، اے اللہ بتا جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا جسم بہت کمزور ہے، یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی، یا من بدا خلقی، یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتوضیتی، حبل الاقتداء اکرامک وصالف برک بی یا الہی وسیدی وربی، اتراک معذبی بنارک بعد توحید وبعد من دو علیہ قلبی من معرفت، لا لا ولا جلی ولا جبی لسان من ذکرک واتقدہ ضمیر من حبک، اے اللہ اے ہمارے معبود اے ہمارے پروردگار، ہم حیران ہیں کیا تو آتش جہنم کا عذاب دے گا ان بندوں کا جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، میرے اللہ کیا ان دلوں پہ عذاب دے گا جو تیری معرفت سے سرشار ہے، جن کی زبان تیرے ذکر میں جاری ہے، اے اللہ ان کے دل میں تیری محبت بس چکی ہے، اے اللہ میں حیران ہوں تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، گر گرا کر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو خود فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو گناہگار ہو اپنی گناہگار زبان کے ساتھ اپنے جرموں کا اقرار بھی کرے، مجھ سے معافی بھی مانگے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ یہ تیرے علی کے خدا ہے، یہ تیرے حسین کے ماتمدار ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں،
اور معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ان کو معاف کر دے۔ وبعد صدق ترابی و دعائے خاص لربوبیت حیحات انت اکرم من ان تضیع من ربیتہ او تبعد من ادنیتہ او تشرد من آویتہ او تسلم الى البلاء من کفیتہ ورحمتہ ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولائی۔ سارے مومنین سجدے میں چلے جائیں، سجدہ شکر کی حالت میں چلے جائیں اور بلند آواز سے پکاریں یا سیدی و الہی و مولائی۔ بلند آواز سے پکاریں یا سیدی و الہی و مولائی یا سیدی و مولائی۔ اتسلط النار على وجوہ خرت لعظمتک ساجدۃ۔ اے اللہ کیا ان پہ عذاب نازل کرے گا جو تجھے معبود مان کر سجدے میں جا چکے ہیں، جو سجدے میں جا کر رو رہے ہیں، اپنے امام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں سجدے میں جا کر رویا کرو، سجدے میں جا کر رونا خدا کو بڑا پسند ہے۔ جناب رسول فرماتے ہیں جو سجدے میں جا کر روتا ہے خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے، خدا کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارا یہ سجدہ اتنا عظیم سجدہ نہیں ہے، ہمارا یہ سجدہ ہواؤں کے نیچے ہے، ہمارا یہ سجدہ قالین پہ ہے، ہمارا یہ سجدہ وطن پہ ہے، ہمارا یہ سجدہ آرام و سکون میں ہے۔ میرے اللہ سجدہ تو عظیم تھا جو کربلا کی گرم ریت پہ حسین نے کیا، سجدہ تو عظیم تھا جو گرم ریت پہ ہمارے مولا نے کیا۔ سجد سر اٹھاؤ کوشش کرو میرے اللہ سجدہ کا عظیم تیرا اکبر مرا کے زہرا نے سر پیٹا، سجدہ کا عظیم تیرا قیدیاں دا قصہ شبیر میں کیتا۔ میں آدھا میرے مولا کریم ایمان بھائیوں کی پڑی ہے میرے اللہ میرے مولا مظلوم کربلا یقیناً پھرا مرا کے سجدہ دینا اوکھی گل ہے، پتر مرا کے الحمدللہ کھڑا اوکھی گل ہے۔ میں مار کھا کے ترے دیا دا بھوکا تے قصہ ہو گئے، ماں کے دریا دی من بیٹھے تیمم کر کے نماز پڑھنا اوکھی گل ہے، لیکن میں آدھا میرے مولا تو وقتی مردا ہے وجد امامہ میں قربان ونہ تیری بہن وہ تیرا شام غریب علی میری آواز سنیا جوانوں بزرگا جی سجدہ بہتر لاش سامنے پہ لاش سامنے پہ
کوشش کرے نہ جو اللہ دارو میری ماں بہنا میں دستور ویکھیا ہے کئی ایسیاں بہنا جنہاں دا پھرا مر سنتے رہے کوئی بھیڑا دیے میں کفن بنے نہیں رہیاں نماز رہ گئی ہے کوئی آدھیے مکانا چلے نہیں رہیاں نماز رہ گئی ہے کوئی آدھیے بھیڑ کرے نہیں رہیاں نماز رہ گئی ہے اور میری ماں بہنا توڑا ایک مرایا دیوں نماز رہ گئی ہے آ کر بلاوے علی دی دھی کے نو پھرا مارے گئے پوتر مارے گئے مہمان مارے گئے نماز بنا نہیں یا بہنا لے بیٹھے ہو جنہ بھی کہیں نماز پڑھنی ہوئے پہلے تو یہ وضو کرے دے اللہ گواہ ہے وضو کوئی نہیں سکیتا وضو تھا کرے آج پانی ہوئے ازادارو پانی ہوئے اصغر تسا نہ ڈرے پھرا تسا نہ ڈرے اکبر تسا نہ ڈرے باندھ دریا دی مرد بہ کے تیمم کی تیاری دی تیمم کر بیٹھی ہے اور اٹھی ہے آسمان پاس نظرہ بولا رکھی دی ہے رو کے آدھی ہو میرے اللہ میں بانی شریعت دیا مہاد لونی وارث مسئلہ تو میں جان دیا امام دی دیا امام دی پھیرا مسئلہ تو میں جان دیا جنا پہ مزدور نماز پڑھنی ہوئے چاہے گھر دے اندر ہوئے چاہے کمرے دے اندر ہوئے اندھے سر پہ چادر ضروری ہے نہ مارو میں پھینا لگا بھی ہوئے تابی چادر ضروری ہے ایک بار ننگا ہوئے نماز نہیں ہوئی عقل مار کے آدھی ہے میرے اللہ ہے مدینے دا شاہ نہیں اے کربلا نہیں اپنا میرا نہیں پھر آوازی مقتل جائے آوازہ مارد نہیں پھر آوازے قاتل میں پھیلا لے خدرانے قاتل میں پھیلا لے میرے سر پہ چادر کوئی نہیں چادر تیرے دین کو لٹائی بیٹھی ہے میرے چادر میں میرے چادر میں مال قبول کرے رو رو کے آدھی پہیے پہی پڑھ دیا پا نماز تیری پہلی باری بادر دارے اور منظور کرے میرا رب بھروا زینب دیر فاز دروازے اداداروں جنہ ماتم کرنے دعوت پہ دینا علی دی دینوں پرسا دے ماندی راتے کربلا دے میدان جا حسنین دی بہن کڑیاں دعا مغدی پہیے رو رو کے آدھی پہیے سجادت پا کر ہائے جی دے روان اگا کھا گئے دراز پھرا دے اور میں حیلت نہیں اور دربار آدھی میری آپ کرے امداد خلد نماز کرنے دعوت پہ دینا علی دی تکبیرہ تو لے راما کہتا چادر کوئی نائے رکھو وچ گئی تا چادر کوئی نائے سجن گئی تا چادر کوئی نائے تو شاہد جبے کے نالے دی رسالت دی گواہی دے دی رہی ہے چادر کوئی نائے اللہ دارو شامیاں نو پتہ لگ گئے علی دی دیئے 18 پھراواں دی محلے غازی دی سینے پھر چادر نماز پڑھتی پئیے کتا شمر اپنے خیمے کی اٹھے ہاتھ میں علی دی دی چادر چاہیے دریا دے پاسے ڈر پہ ہے پیا لینا دیا درات لے شمرا کی روے دے ہاتھ کے یادہ پہ ہے امی لاش پہ ویدہ او جیتے بازو دے ہاتھوں سادہ رکھنا دے تیرا سہنا سکنا اتن بیان کرو دعا نے قبولیے دعا ہو گیا
ناظرین فی سبیل اللہ امام زمانہ کے ظہور واسطے دعا کرو گریہ بلند ہوئے دعا قبول ہوتی ہے نا یا امام زمانہ جلدیا چھپر کمینہ غیر دی لاش تھینا اور جہنے بابوات ہاتھ رسانا چکونا دے تیرا سہنا سجا کوئی غیر سنے انیاں بھینا دی آوازے کمینہ درد رات میں ابا شہید ہو گئے ناشتے بن کے کیا کرنے شبرہ دے میں دسنا ہے ایسا بدل دیتا ہے تیرے کافلہ اندازے اٹھی دیکھتا صحیح اور پھر چادر کئی پڑھنی یہی بھرے نمازے اور میرے اللہ علی علیہ السلام دیا دیا دا پھر چادر نماز پڑھن واسطہ میرے اللہ ملک محمد بشیر مرحوم دے گناہ معاف فرما سید زیار حسنین دی والدہ دے گناہ معاف فرما مرحوم سید نصیر حسین شاہ دے درجات بلند فرما والدہ مرحوم سید شبیر حسین دے درجات بلند فرما میرے اللہ بیمار کربلا دی بیماری نواز دا کریم اللہ دکتر ہمارا غلام حسنین اسے عطا فرما ناری بچی مریض بالے والے شفا کلی عطا فرما بالے والے شہر اسمین والے بیمار بالے والے شفا کلی عطا فرما سید حسین صاحب بیمار شفا کلی عطا فرما بیمار کربلا دی بیماری نوازدا مولا محمد افضل دی زوجہ بیمار شفا کلی عطا فرما سید ظاہر حسین دی زوجہ بیمار شفا کلی عطا فرما سید امتیاز حسین شاہ شفا کلی عطا فرما سید منیر حسین شاہ شفا کلی عطا فرما سید وقار حسین شاہ دی والدہ بیمار شفا کلی عطا فرما سید جاز حسین شاہ شفا کلی عطا فرما والے والے بیمار کربلا دی بیماری نوازدا کریم اللہ زوجہ ملک محمد افضل پانے والے شفا کلی عطا فرما کریم اللہ سید شبیر حسین شاہ اور سید یاسر شاہ دا بچہ بیمار شفا کلی عطا فرما والے والے میری شہر بانی خالی جھولی دا واسطہ کریم اللہ سید وقار حیدر انہیں اولاد عطا فرما سید اشار حیدر انہیں اولاد عطا فرما سید اشار منیر حسین ایک اولاد عطا فرما سید سیرت عباس انہیں اولاد عطا فرما سید فرد عباس تقی حسین ملک منظور شعیب طائب والے والے نیک اولاد عطا فرما والے والے اپنی عزت واسطہ علی دیا فاقیہ دا واسطہ مولا متقیان امام علی علیہ السلام دی غربت دا واسطہ کریم اللہ سید شاہد مری سید حسیب حسین شاہ فیصل عباس لودی سید افتخار حسین سید صغیر حسین شاہ و صدر زکاة فرما وسیر زکاة فرما و میرے اللہ کا نواستا اس درد بھر منظر دا جدا شمراری دی چادر نبھے دریا دے پاس بیٹھا بیا کمینہ درد رات لے آباد علاج دیوانی کے کیا کرنائی شمرات کے عادت پہ ہے میں دسنا ہے اچھا بتال دیتا ہے تیرے قافلے دا انداز ہے اسی نیک تسئی بن چادر دیوا بھئی پڑھ دیئے بھین نماز ہے اگلا مسئب سن دے ہوتا حوصلہ کرے آئے کتے دا بچہ چادر چاکے اون جاتے آئے جے جاتے آباز دلا زمین دے آئے اس چادر اللہ سامنے کیتا ہے سچی آئے غازی دلاج کھپے کبڑ بدلی ہے کھپے آئے غازی دلاج سچے کبڑ بدلی ہے بزرگ ذاکر جملہ پڑھ دے ہوندے آئے اے کتے دا بچہ آباز دلاج دے ہوتے کھڑ گیا ہے چادر اللہ سامنے کیتا ہے حکر مار کے آدھا پہ ہے جائے بی بی دے ہائے پردے آکیتے تیری ہائے مشہور وفائے ایو چادر ہے تیری بھین زینب جی کوئی واس لگ نہیں ڈالائے کمینہ لگے جائے بی بی دے ہائے پردے آگی دے تیری ہائے مشہور
برفا ہے یا برکا ہے وہ تیری بھین زینب دا کوئی واس لگ نہیں ڈالا ہے آباد علاج تڑپ گئی ہے کپے ہوئے گھر جو آواز آتا ہے کمینہ حیا کار اے میری سیندی چادر ہے اگر بھین پھرا اجازت دے نا نہ چادر لویا نہ لوٹی پویا نہ دور لوینا میرے لالی دی 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 غربت واسطہ سگنگر دے گناہ کو فرما یا سری رضا یا سری رضا یا سری رضا اے اپنے بندوں سے زیادہ راضی ہو جانے والے ہمارے اللہ ان بندوں پہ راضی ہو جاؤ جن کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے اے اللہ ہم فقیر ہیں تیرے در پہ آئے ہیں ان فقیروں کی فریاد سن لے اے سخیوں کے بادشاہ اے فقیروں کو عطا کرنے والے یا سری رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنك فعل لما تشاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء ما یا من اسمه دواء وذکره شفاء اے اللہ تیرا نام ہر بیماری کی دعا ہے تیرا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے وطاعته غنى ارحام مرعس موله الرجاء وصلاه البكاء يا صابغ النعام يا دافع النقام يا صابغ النعام یا دافع النقام اے نعمتیں عطا کرنے والے ہمارے اللہ اے بلوائے ٹالنے والے ہمارے اللہ یا نور المستعشین فی الظلم یا عالم لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وفعل بما انت اہلو ولا تفعل بما انا اہلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم قد حممت بأمرين قد علمته فإن تعلم أنه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسر لي وإن كنت تعلم وأنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فأصرف عني كرهت ذلك أو حببت فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد قائدنا الخامنئي وانصر جيش المسلمين وانصر جيش الخامنئي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة ابن الحسن سارے مل کے 3 دفعہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم اللہ بڑی عزت واسطہ تمام دی شرعی حاجات قبول فرما تمام دے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما مرحومین دے درجات بلند فرما گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما والے علی جنہ لوگا مقدس پروگرام دے کرانے حصہ پائے تمام دا حصہ قبول فرما واسط اقبال بلند فرما اللہ رزق برکت وسعت عطا فرما شیاطین حاضرین مخالفین تمام دے شر کو محفوظ فرما
پانے والے برادر محترم جس گھر پروگرام ہو رہے پانے والے اس گھر میں بادشاہ فرما بچیاں نال آباد فرما حیاتی دشر تو محفوظ فرما حلال اس کے برکت رسعت عطا فرما مرحومین کے درجات میں بلند فرما جڑے مومنین مومنات محقین ظلمات میں بانی سب دی دعا مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد